آج ہندوستان کی سرزمین پر چونکہ 2 بج گئے ہیں رات کے، میں بہت سنجیدہ گفتگو کرنے کے موڈ میں ہوں تاکہ اس وقت آپ کو کچھ باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، حالات کیسے ہیں؟ ہر طرح سے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے کلمہ پڑھنے والوں کو، حضور کے عاشقوں کو۔ آپ جانتے ہیں موب لنچنگ کا دور ہے۔ جامعہ امجدیہ رضویہ گھوسی کے 2 طلبہ شہید ہو گئے۔ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ یہ حادثہ ہے یا سازش ہے۔ ملک کے حالات ہماری آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ موب لنچنگ کا دور ہے۔ 8 سال کی جموں کشمیر کی سرزمین پر آصفہ ہماری بیٹی محفوظ نہیں۔ تبریز انصاری کے ساتھ کیا ہوا ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ نجیب غائب ہو گیا ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ کیسے کیسے لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے ٹارگیٹ ملک کے کونے کونے پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ جہاں تک میں نے سمجھا اس کی وجہ صرف 2 چیزیں ہیں۔ ایک ایجوکیشن کی کمی، دوسرے سیاست میں حصے داری کا نہ ہونا۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کی بنیاد پر آج کلمہ پڑھنے والے لوگ ملک کے کونے کونے پہ کمزور نظر آتے ہیں۔ کاش میری قوم کے نونہالوں نے پڑھ لیا ہوتا، کاش میری قوم کے جوان چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کر مسجد کے امام کی برائی کرنے کے بجائے منصوبہ یہ بناتے، کوشش کرو کہ پارلیمنٹ میں چل کے بیٹھو تاکہ کوئی قانون اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف نہ بنے، تو حالات کچھ اور ہوتے۔ آج قوم کہاں جا رہی ہے؟ پڑھنے کے لیے کوئی راضی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے؟ ہمارے علاقے میں ایک بچہ کہہ لیجئے آپ انٹر میں 95% لے کر آیا، تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری قوم کے کچھ فوٹو باز لوگ 100 روپے کا ہار لے کر، 2-4 میڈیا والے لے کر اس کے گھر پہ پہنچتے ہیں حوصلہ افزائی کے لیے۔ حالانکہ حقیقت میں یہ اس بچے کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنا فیس چمکانا چاہتے ہیں تاکہ کل کے نیوز پیپر میں ہمارا نام بھی آ جائے اور ہمارا فوٹو بھی آ جائے۔ تم نے حوصلہ افزائی کی ہار لے جا کر میری قوم کے جوانوں کو آج ہار نہیں جیت کی ضرورت ہے۔ میری قوم کے جوانوں کو آج تمہاری کھوکھلے دعووں کی نہیں پریکٹیکل وعدوں کی ضرورت ہے۔ آپ گئے، آپ نے ہار ڈال کے حوصلہ افزائی کی، لیکن یاد رکھیے گا کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیے۔ آپ کے حوصلہ افزائی سے اس کے 95% نمبر نہیں آئے ہیں، آپ نے حوصلہ افزائی بعد میں کی ہے، نمبر پہلے آئے ہیں۔ جی آپ نے حوصلہ افزائی بعد میں کی ہے، نمبر پہلے آئے ہیں۔ کاش کہ حوصلہ افزائی واقعی پہلے کر دی جاتی تو ہماری قوم کا وہ بچہ صرف محلہ اور کالج نہیں پورے ملک ٹاپ کرتا ہوا نظر آتا۔ آپ نے مگر اس کا ساتھ نہیں دیا۔ آج اگر آپ قوم کے لیے کوئی بہت بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، راشد رضا مرکزی صاحب تو جو مشن لے کے چل رہے ہیں وہ چل ہی رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو اس کا ساتھ دینا ہی ہے، دست و بازو بننا ہی ہے۔ لیکن آپ کے علاقے میں جو اسکول اور کالج چل رہا ہے، جو بچے پڑھ رہے ہیں، اگر آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں قوم کے لیے تو کیجئے یہ کہ آپ جب سالانہ رزلٹ آئے، رزلٹ منگائیے، بیٹھیے، سروے کرائیے، بچوں کی لسٹنگ کرائیے، دیکھیے کون سے بچے ہیں، کتنے ہیں اور کتنی پرسنٹیج آئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے 95% والے بچے کو دیکھا، رکشہ چلانے والے کا بیٹا نکلا، 96 والے کو دیکھا، آٹو چلانے والے کا بیٹا ہے، 97 والے کو دیکھا، چائے کے ہوٹل پہ اس کا باپ کام کرتا ہے، 98 والے کو دیکھا، اس کا باپ کھیت میں مزدوری کرتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ بیٹے کے اندر پڑھنے کی کوالٹی ہے، سمجھداری ہے، جوش ہے،
जुनून है, कुछ करना चाहता है, मगर अफसोस कि उसको देने के लिए फीस नहीं है, कॉलेज का इंतजाम नहीं है। इसीलिए मेरी कौम के कितने जवान ऐसे हैं जो हाई स्कूल इंटर करने के बाद वालिदैन की गुर्बत की बुनियाद पर अपने घरों में बैठे रह जाते हैं। अगर वाकई कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी ये है, जब सालाना रिजल्ट आ जाए पूरी कौम को बिठाइए और रिजल्ट मंगाइए, और जो बच्चे वाकई इस काबिल हैं उन बच्चों का टारगेट कीजिए और उनसे पूछिए तुम्हें हार की नहीं, ये बताओ मुल्क के कौन सी यूनिवर्सिटी में तुम एडमिशन लेना चाहते हो। अलीगढ़ जाना चाहते हो, एडमिशन कराना भी हमारा काम है, साल भर की फीस देना भी हमारी जिम्मेदारी है। तुम कहां जाना चाहते हो, जेएनयू जाना चाहते हो, जामिया मिल्लिया जाना चाहते हो, या मुल्क हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी से बाहर पढ़ने जाना चाहते हो। एक साल अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर कौम मुस्लिम का अंदाज ये हो जाए तो वो दिन दूर नहीं, मेरी कौम में जो आज की तारीख में गवैये नजर आते हैं ना आपको, ये ढोल बजाने वाले, शोर शराबे करने वाले, चाय के होटल पे काम करने वाले, एक साल नहीं गुजरेगी, देख लेना अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम्हें अलग अलग इलाकों में डीएम भी नजर आएंगे, एसडीएम भी नजर आएंगे, कलेक्टर भी नजर आएंगे, टीचर भी नजर आएंगे, प्रोफेसर भी नजर आएंगे, बड़े बड़े ओहदों पर बैठने वाले भी नजर आएंगे, और खास तौर पर पार्लियामेंट की चेयर पे बैठकर नाम मोहम्मद का नारा लगाने वाले भी नजर आएंगे, और दुनिया को कहेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस बात की है, हम काम की बात करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल जो हमें काम करना चाहिए वो हम काम करना नहीं चाहते। मेरी बात समझ आ रही है आप सब? बताइए, मैं जोक्स नहीं सुनाता हूं तकरीर में, मेरा मिजाज है काम की बात करने का। बहुत अच्छी, माशाअल्लाह। मैं करामतें नहीं सुनाता हूं, क्योंकि मेरी कौम जिन हालात से गुजर रही है वो हमारी निगाहों के सामने है। हर दिन कोई दिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं जाता है जो बेटियों की इज्जत तार तार न की जाती हो। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जानते हैं। आपको मालूम है 4-5 साल के जमाने में हिंदुस्तान की सरजमीन पर कई लाख हमारी बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं, हमारी कई लाख बेटियां इस्लाम छोड़ चुकी हैं, या कहिए हमारी कई लाख बेटियों को इस्लाम से बागी किया जा चुका है। अल्लाह, सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमारे पास वजाहतें तो हैं, बदल नहीं है कोई। हम वजाहत दे रहे, ऐसा नहीं हुआ, कौम साथ नहीं दे रही है, फला काम नहीं हुआ, फला लोगों ने साथ नहीं दिया। नहीं मेरे अजीजों, बहाना ना बनाइए, खड़े हो जाइए और ऐलान कीजिए, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। दुनिया के जितने बड़े मंसूबे हैं, मंसूबा बनाने वाला बंदा तन्हा होता है मगर उसकी नीयत में खुलूस होता है, अल्लाह उसके लिए गैब के दरवाजे खोल देता है और उसकी मदद फरमाता है। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। बड़े से बड़े काम अल्लाह ताला फतेह करा देता है जब बंदे की नियत में खुलूस हुआ करता है। वाह वाह। हमारी कई लाख बेटियां, और आपको शायद ये अंदाजा ना हो, हमारी बेटियां जो मुर्तद हुई, इस्लाम छोड़ा जिन्होंने, 50 से 60% वो मिक्स एजुकेशन की वजह से। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जी सर। कॉलेज एक ही है। हमारे जितने भी भाई यहां बैठे, तवज्जो है मेरी बात पर, ये मस्ती और मजाक का मौका नहीं है, हंसने का मौका नहीं है। खून के आंसू रोइए, आप खून के आंसू रोइए, ये मजाक और मस्ती का मौका नहीं है। रसूलुल्लाह की महफिल में बैठे, कल कयामत के दिन सबको जवाब देना है। बहैसियत मोमिन तुम्हारी जो जिम्मेदारी थी, क्या तुमने वो जिम्मेदारी अदा की या नहीं की? 60% से ज्यादा हमारी बेटियां मुर्तद हुई एक कॉलेज में मिक्स एजुकेशन की बुनियाद पर। लड़के और लड़की साथ में पढ़ते हैं, दोस्ती हुई। मैं अपनी बहनों से कहता हूं, तुम्हारी इज्जत इतनी कम नहीं है, तुम्हारी शान इतनी कम नहीं है, तुम्हारा लेवल इतना डाउन नहीं है कि हर एरा गैरा तुम्हारा हाथ पकड़ ले। नहीं, जिसके हाथ में तुम्हारे वालिदैन हाथ देंगे वो इज्जतदार शख्स होगा, वो खानदानी होगा, वो इज्जतों वाला होगा,
وہ شان و شوکت والا ہوگا، وہی شخص ہوگا جس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے مدینے والے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے، پروردگار بھی راضی ہو جائے گا۔ ہماری بیٹیاں مرتد ہوئیں، ٹارگیٹ کیا گیا۔ آپ کو شاید یہ معلوم بھی نہیں ہوگا، ہندوستان کی سرزمین پر اسلام مخالف پارٹیوں نے کئی سو یا بلکہ کئی ہزار تنظیمیں بنائیں، نوجوان ٹریننگ پہ رکھے گئے اور ان کو سلام سکھایا کہ کسی مسلم بیٹی سے ملو گے تو سلام کیسے کرو گے، کیونکہ کوئی بھی جب ہم کسی کو باضابطہ کسی پرندے کو جب شکار کرتے ہیں نا تو دانا پہلے ڈالتے ہیں، جال بچھانے کے بعد، اس کے بعد اس کو شکار کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، آپ مگن ہو دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا بہتر ہو جائے، عالیشان بنگلہ بن جائے، عالیشان گاڑیاں مل جائیں، آپ کے گھر میں سنگ مرمر لگ جائے، آپ کا نام ہو جائے، آپ بہت جہیز والی اپنی بیٹی کی شادی کر دیں، آپ مگن ہیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، کیا ظلم اور اتیاچار ہو رہا ہے میری قوم کی بیٹیوں پر۔ معلوم ہے کئی ہزار تنظیمیں ہندوستان کی سرزمین پر بنائی گئی ہیں، اور حال کیا ہے، باضابطہ انہیں سلام سکھایا گیا، السلام علیکم ورحمت اللہ، کیسی ہیں، خیریت سے ہیں، یہ جملے سکھائے گئے ہیں، دین کی چند باتیں سکھائی گئی ہیں، اور یہ ہماری بھولی بھالی بیٹیاں سلام دعا اور خیریت کی بنیاد پر باضابطہ اپنا دل دے بیٹھتی ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ جملے منبر پہ بولتے ہوئے ہم لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن آج یہ نہیں بولا جائے گا تو کب بولا جائے گا؟ بیٹیوں کی عزت داؤ پر لگی ہے، ذمہ داری ہر بوڑھے باپ کی ہے، 18 سال کے ایک غیرت مند بھائی کی بھی ذمہ داری ہے، اور ایک ماں کی بھی ذمہ داری ہے۔ آپ کو معلوم ہے 50 سے 60% بیٹیاں مرتد ہوئیں، اور اس کے علاوہ کیا ہوا؟ جو 100% پر آنکڑے پہنچ رہے ہیں نا، اس کے علاوہ میری قوم نے بیٹیوں کو وہاں تک پہنچایا، ہم نے وہاں تک پہنچایا۔ آپ سوچو گے میں نے یہ کیا جملہ کہا؟ میں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ جملہ کہا، ہزاروں بیٹیوں نے خودکشی کر لی، رکشہ چلانے والے کی بیٹی جس کے دروازے پر رشتہ لے کر لوگ صرف اس لیے نہیں گئے غریب کی بیٹی ہے کیا دے گا۔ ہزاروں بیٹیاں باضابطہ زہر کھا کے انتقال کر چکی ہے، آٹو چلانے والے کی بیٹیاں جس کے دروازے پر 40 سال کی عمر ہو گئی بیٹی کی، 20 سال 25 سال 30 سال 35 سال 40 سال کے عمر ہو گئی ہے، آٹو چلانے والے کی بیٹی ہے، مگر کوئی اس کے دروازے پہ رشتہ لے کر نہیں گیا۔ غریب کی بیٹی ہے کیا دے گا؟ شادی نہیں ہوگی، بارات نہیں ہوگی، کھانا کا انتظام نہیں ہوگا، اہتمام نہیں ہوگا، گاڑی نہیں ملیں گی۔ ارے بے وقوف انسان، تجھے گاڑی غریب کے باپ سے لینی ہے؟ گاڑی مانگنا ہے تو خدا کی رحمت سے مانگ، جب وہ دینے پہ آتا ہے تو اس کے دینے کی شان یہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب وہ دینے پہ آتا ہے تو بغیر حساب نواز دیتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرس فاروقی حضرت علامہ مفتی اشرف جیلانی صاحب قبلہ۔